اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کے 90 تک کا ترجمہ ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کل کہہ دیں ان سے، رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیں ان سے، لمن الارض ومن فیہا، کون مالک ہے زمین کا اور جو زمین میں ہے اس کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 78 نے بتا دیا کہ وسائل علم کے تمہیں دے دیے خدا نے۔ وسائل علم کیا ہیں؟ حواس خمسہ، افئدہ، دل یعنی عقل، حواس خمسہ اور عقل تمہیں دے دیے خداوند عالم نے۔ اب پوچھو ان سے، علم کے وسائل دیے، اب پوچھو کہ کون ہے، کون مالک حقیقی ہے زمین کا اور جو زمین میں ہے اس کا۔ سیقولون للہ، یہ ان قریب نہیں ہے، حتمن کے معنی میں ہے، تحقیقیہ نہ کہ تصویفیہ۔ حتمن وہ کہیں گے خدا، اللہ مالک حقیقی۔ قل کہہ دو کہ تم جب کہتے ہو کہ خدا مالک حقیقی ہے تو نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ بس خدا مالک حقیقی ہے تو نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ قل، اب آیت نمبر 86، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اب خدا کی مالکیت کا لازمہ ربوبیت ہے۔ اب ربوبیت کا سوال، کہہ دو کون ہے 7 آسمانوں کا رب حقیقی اور عرش عظیم کا رب۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ رب مضاف ہے، ربب مضاف ہے، مدبر کے معنی میں، مدیر کے معنی میں، اور ایک تربیت ہے، تربیت ناقص ہے، تربیت۔ رب ربوبیت کا لازمہ تربیت ہے، لیکن تربیت ربیہ سے ہے، وہ ناقص ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اول بس ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا رب حقیقی کون ہے، تو یہ مانتے ہیں کہ رب حقیقی خدا ہے۔ 7 آسمانوں کا یعنی ظاہری آسمان اور معنوی آسمان کو چلانے والا کون ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش عظیم وہ مقام جہاں سے خدا پورے جہاں کی تدبیر کر رہا ہے، اسے عرش عظیم کہا جاتا ہے۔ جہاں سے خدا، عرش عظیم وہ مقام جہاں سے خدا پورے جہاں کو چلا رہا ہے، پورے جہاں کی تدبیر کر رہا ہے۔ ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، آیت نمبر 87، حتماً وہ کہیں گے اللہ ہی رب حقیقی۔ بس وہ رب حقیقی خدا کو مانتے ہیں، لیکن بعد میں شرک مانتے ہیں کہ خدا نے ایسے جو ہے ان بتوں کو معاذ اللہ شریک قرار دیا ربوبیت میں۔ سیقولون للہ، حتماً وہ کہیں گے خدا ہی رب حقیقی ہے۔ قل کہہ دو کہ اگر اللہ مدبر حقیقی ہے، مدیر حقیقی ہے، رب حقیقی ہے، تو جب جانتے ہو مالک حقیقی وہ ہے، رب حقیقی وہ ہے، تو تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دو کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت ہے۔ خدا کے ہاتھ میں ہے ملک، خدا ملک ان جہاں کو چلا رہا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ خدا عالم، یعنی خدا کے یہ عالم ظاہر بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بھی تبارک ملکوت بھی خدا کے ہاتھ میں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، ٹھیک، بیدہ الملک بھی، عالم ظاہر بھی خدا کے ہاتھ میں اور عالم باطن بھی۔ لیکن ملکوت یعنی ہر چیز پر حکومت، ہر چیز پر سلطنت۔ ملک یعنی پیدا کرنا، ظاہری نظام کو چلانا۔ ملکوت یعنی اسے دوبارہ لوٹانا، زندہ کرنا، معاد۔ بس خدا کے ہاتھ دستے قدرت میں ملک بھی ہے، ملکوت بھی ہے، عالم ظاہر بھی ہے، عالم باطن بھی ہے۔ وہو یجیر، وہ ہے جس کی پناہ لی جائے، وہ ہے جس کی پناہ لی جائے۔ جس یجیر یعنی وہ اتنا قریب ہے، یجیر وہ قریب ہے کہ اس سے پناہ لی جائے، کہ وہ حمایت کرے، وہ شر سے، دشمن سے دور کرے، دشمن کے شر سے دور کرے۔
وہ یجیر، اس کی پناہ لی جائے، ولا یجار علیہ، وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا، اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو خدا نے تمہیں حواس خمسہ دیے، عقل دی، جب جانتے ہو کہ مالک حقیقی وہ ہے، جب جانتے ہو کہ رب حقیقی وہ ہے، جب جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ملکوت خدا کے ہاتھ میں ہے، تو بس سیقولون للہ، بس یہ خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو گئے تھے، خواہشات نفسانی کو خدا بنا دیا تھا انہوں نے۔ سیقولون للہ، حتماً وہ کہیں گے اللہ ہے جس کے دستے قدرت میں ملکوت ہے، ملکوت بھی اس کے ہاتھ میں، عالم ظاہر بھی اس کے ہاتھ میں، عالم باطن بھی اس کے ہاتھ میں۔ سیقولون للہ، قل کہہ دے ان سے، پوچھ ان سے کہہ، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کس طرح تم پہ سحر کیا جا رہا ہے، ظاہری ترجمہ کس طرح تمہارے اندر باطل خیالات ڈالے جا رہے ہیں، مراد یہ سحر کنایا ہے، سحر کنایا، بس جادو نہ لیں، برے خیالات کسی کے اندر ڈالے جائیں، بس یہ سے کس طرح تم پہ سحر کیا جا رہا ہے نا، کہ فلاں نے تم پہ جادو کر دیا، اس کی ہر بات مانتے ہو۔ سحر، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہہ دو کیسے تمہارے خیالات باطل بنائے جا رہے ہیں، باطل خیالات تمہارے اندر ڈالے جا رہے ہیں، بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے انہیں دیا حق دلائل انہیں دیے، حق برہانات انہیں دیے، دوبارہ زندہ کرنے کے معاد پر دلائل دیے۔ انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، یعنی یقیناً انبیاء اور معاد کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دلائل حق کو جھٹلاتے ہیں، دلائل حق کو جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ دلائل صحیح نہیں ہیں، یہ دلائل جو ہیں قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، معاذ اللہ، یہ شاعری ہے، تمہاری شاعری ہے، تم دیوانے ہو، معاذ اللہ، یہ چیزیں بس جھوٹ بولتے ہیں۔ انہم لکاذبون۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علیہ وسلم۔